بکرم بیتال اور افسانہ۔ افسانے کا مستقبل تاریک ہے، اس لیے کہ دنیا میں درخت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور آدمیوں کی بھیڑ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی دنیا میں جہاں آدمی ہی آدمی ہوں، صحافت پیدا ہو سکتی ہے، شعر اور افسانہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ صحافت اور خطابت خالص انسانی دنیا کے ذرائع اظہار ہیں، شعر اور افسانہ خالص انسانی ذریعہ اظہار نہیں۔ انہوں نے انسان اور غیر انسان کے باہمی ملاپ سے جنم لیا ہے۔ افسانے نے اس زمانے میں جنم لیا تھا جب اس دھرتی پر درخت بہت اور آدمی کم تھے۔ رات پڑتی تو الاؤ کے گرد مٹھی بھر آدمی، آگے اندھیرا ہی اندھیرا اور درخت ہی درخت۔ فطرت کی بنائی ہوئی چیز کا بدل فطرت کی بنائی ہوئی چیز ہی ہو سکتی ہے۔ جنگل نہیں ہے تو صحرا ہو، اور صحرا نہیں ہے تو اونچے پہاڑ ہوں، کسی پرشور سمندر کا ساحل ہو۔ گیان دھیان تخیل کی تربیت تخلیقی عمل برگد کی چھاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، پہاڑوں کی گپھاؤں میں بھی ہو سکتا ہے، صحرا کی وسعتوں میں بھی ہو سکتا ہے، مگر کارخانے کی دیوار کے سائے میں نہیں ہو سکتا۔ اور فلک بوس عمارتیں فلک بوس پہاڑوں اور گھنے اونچے درختوں کا بدل نہیں بن سکتی۔ فلک بوس عمارتوں، شور مچاتے کارخانوں، قطار اندر قطار کوارٹروں اور فلیٹوں سے اب مفر نہیں۔ ارتقا جوزے نے آج سے 40 برس پہلے انسانی بھیڑ کا جو نقشہ یورپ کے سیاق و سباق میں کھینچا تھا، اب وہ ہماری بستیوں میں بھی صنعتی عہد کی پرچھائیاں پڑنے کے ساتھ ابھر رہا ہے۔ ٹریفک اتنا ہے کہ درخت کاٹ کاٹ کر سڑکیں پھیلائی جا رہی ہیں، بسیں آدمیوں سے بھری ہوتی ہیں، رکشاؤں اور ٹیکسیوں کے شور سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، مگر سواری کا پھر بھی توڑا ہے۔ رہائش کا مسئلہ بھی اسی قدر سنگین ہے۔ مکان کم ہیں، مکین بہت ہیں۔ نئی آبادیاں بسائی جا رہی ہیں، جہاں کل جنگل تھے آج وہاں کوارٹروں اور فلیٹوں کا جنگل پھیلا ہوا ہے۔ اس کے باوجود مکان کا حصول ایک مسئلہ ہے۔ ایسے مکان جو برسوں خالی پڑے رہتے تھے، حتیٰ کہ ان میں پڑے ہوئے تالوں پر زنگ جم جاتی تھی، اب کسی شہر میں نظر نہیں آتے۔ ایسے مکان پراسرار بن کر تخیل کی نشو نما کرتے تھے اور قصہ کہانی کو جنم دیتے تھے۔ تخیل کی نشو نما کچھ خالی پراسرار مکانوں کے ذمے تھی، کچھ گھنے پرانے درختوں کے ذمے، کچھ پرندوں اور دوسرے جانوروں کے ذمے تھی۔ یہ سب معاشرے کے فعال کردار تھے۔ انسان دوستی برحق، مگر تلسی، کبیر اور نذیر کی انسان دوستی خالی خلی انسانی حوالے سے نہیں تھی، وہ انسان اور غیر انسان کے اس پراسرار رشتے کے حوالے سے تھی جو ان زمانوں میں پروان چڑھنے والے معاشروں کی بنیاد تھا۔ مگر اب ہم اپنی فلک بوس عمارتوں، شور مچاتے کارخانوں اور بھاری بھرکم مشینوں کے ساتھ ایک نئے عہد بربریت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس تہذیب نما بربریت کی بدولت تجربے کا منطقہ سکڑتا جا رہا ہے اور اطلاعات و معلومات کا جنگل پھیلتا جا رہا ہے۔ آدمی کا جنگل سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے اور آدمی جنگلی بنتا جا رہا ہے۔ اب بیتال پچیسی نہیں لکھی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیتال نے یہ کہا تھا کہ راہ اچھی باتوں کی چرچا میں کٹے تو اچھا ہے، سو اے راجا جو میں کتھا کہتا ہوں اسے سن، جو تو رستے میں بولے گا تو میں الٹا پھر جاؤں گا۔ مگر اب ہم بولنے بہت لگے ہیں، تقریریں، اخباری بیانات، مذاکرے، مباحثے، اور ہماری راہیں بہت پرشور ہیں۔ ان راہوں پر چلتے ہوئے انسان اور غیر انسان کے درمیان مکالمہ ممکن نہیں رہا۔ مسلسل شور کے بیچ ہماری سماعت میں فرق آ گیا ہے، کچھ آوازیں تو اب ہم سن ہی نہیں سکتے۔ جب راجہ وکرم اجیت بیچ میں بول پڑا اور بیتال واپس درخت پر جا لٹکا تو حقیقت نگاری والا افسانہ پیدا ہوا۔ سماجی اصلاح، سیاسی صورتحال کی عکاسی، انقلاب، کمٹمنٹ، یہ راجہ وکرم کے اپنے تراشے ہوئے بت ہیں، یا ڈی ایچ لارنس کے لفظوں میں خیالات و افکار کی ردی کی ٹوکری کہ ہم نے اپنے سروں پر اٹھا رکھی ہے اور کچھ خبر نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایک تاریک بر اعظم سانس لے رہا ہے۔ کتھا سنانے والا بیتال کہیں دور درخت پر گم متھان لٹکا ہوا ہے، یہاں راجہ وکرم ردی کی ٹوکری سر پہ رکھے بولے چلا جا رہا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ اسے ہی کتھا سمجھو۔ یہ کیسی کتھا ہے کہ آدمی کائنات سے بچھڑا ہوا ہے اور اپنی ردی کی ٹوکری کو کائنات سمجھ رہا ہے۔ حقیقت نگاری کی روایت میں لکھے ہوئے افسانوں کو دیکھیے، پھر ان افسانوں کو بھی دیکھیے جو اس روایت سے بغاوت کر کے لکھے گئے۔ بیتال نہ وہاں بولتا نظر آتا ہے، نہ یہاں بولتا دکھائی پڑتا ہے۔
دونوں صورتوں میں راجہ بکرم اپنے خیالات عالیہ بیان کر رہا ہے. کبھی سماجی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے، کبھی انقلاب کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی کمٹمنٹ کی بات کرتا ہے، کبھی رجائیت کا پیغام دیتا ہے، قوم کا حوصلہ بندھاتا ہے. اس کے سوا اس کے لیے چارہ بھی کیا ہے؟ کیونکہ بھیڑ بہت ہے. بسوں میں، سنیما گھروں میں، کلچرل تقریبوں میں بھیڑ کا اپنا مذاق ہوتا ہے اور اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے. جو اس پسند پر پورا نہیں اترتا اس کے خلاف شور اٹھتا ہے، کل ہم فار ہز بیڈ ورسز. اب ہم ستم زدوں کی دنیا اتنی تنگ ہے کہ چیونٹی کا انڈا ہمارا آسمان ہے. یہ کیسی دنیا ہے کہ انسانی چہرے ہی ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، باقی کائنات اپنے درختوں، درندوں اور سایوں کے ساتھ کہاں گم ہو گئی؟ ایک وہ داستانیں تھیں جن میں آدمی کائنات کے ایک جز کے طور پر نظر آتا تھا، کبھی انسانی چہروں کے درمیان، کبھی اجنبی غیر انسانی صورتوں میں گھرا ہوا، کبھی بستی میں، کبھی بستی سے باہر جنگلوں میں بھٹکتا ہوا. وہ ایسی انسانی دنیا تھی جس کے دریچے اجنبی جنگلوں میں کھلتے تھے اور معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر جاری رہتا تھا. اس جوخم بھرے سفر میں کبھی بیتال سے مٹ بھیڑ ہوتی تھی، کبھی اژدہوں اور راکشسوں سے لڑنا پڑتا تھا، کبھی جون ہی بدل جاتی تھی. جو رستے میں رہ گیا رہ گیا، جو نکل گیا وہ آدمی بن گیا. نئے زمانے نے کوشش کی کہ آدمی کی دنیا سے جنگل نکل جائے، آدمی ہر کھوٹ اطمینان سے جائے، کسی کھوٹ ہرن نظر نہ آئے کہ وہ اس کا تعاقب کرے اور رستہ بھول جائے. نئے افسانہ نگار نے سمجھا کہ جنگل سچ مچ غائب ہو گئے ہیں. پھر اس نے ایسی انسانی دنیا پیش کرنی شروع کی جس کے دریچے کسی جنگل میں نہیں کھلتے. مگر آدمی کا شیطان آدمی، راکشس بستیوں میں پیدا ہوئے اور آدمی منتر جنتر کے بغیر ہی جون بدلنے لگے. جنگل کے سفر میں آدمی کی جون بدلتی تھی تو وہ اپنی انسانی جد و جہد کے زور پر اپنی جون میں واپس بھی آ جاتا تھا. آدمی کا دوسری جون میں جا کر پھر اپنی جون میں واپس آنا انسانی جوہر کی فتح کا اعلان تھا. ایک عظیم انسانی رزمیہ ہے جو پرانے قصے کہانیوں میں بیان ہوئی، مگر کافکا کے انسان نے بھرے شہر کے بیچ اپنی جون بدلی. اسے اپنی جون میں واپس آنا نصیب نہیں ہوا. انسانی جوہر کی موت، ایپک کا خاتمہ، داستان کا انجام یورپ پر موقوف نہیں. جہاں جہاں آدمی کو اس صورتحال سے پالا پڑے گا اس کے ساتھ یہی گزرے گی. مگر سوشلسٹ دانشور کہتا ہے کہ ایسا مت کہو کہ یہ قنوتیت کا پرچار ہے، انسانیت کی تذلیل ہے. انسان عظیم ہے خدایا، وہ بندر نہیں بن سکتا. اچھا یہ قنوتیت ہے تو پھر قنوتی آدمی ہی ہو سکتا ہے، بندر قنوتی نہیں ہوتے. مایوس ہونا اور شیر کہنا میر کا مقدر ٹھہرا. بندر نہ مایوس ہوتے ہیں نہ شیر کہتے ہیں، لیکن اگر کلیات میر ان کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ اس کی چندی چندی ضرور کر سکتے ہیں. ترقی پسند تنقید نے میر کی چندی چندی کی، میر کی اور ہر اس شعر کی اور افسانے کی جس سے انہیں یاسیت کی بو آئی. مانس گن مانس گن. منیر نیازی کا کوئی کوئی شعر مجھے حیران کرتا ہے کہ اس زمانے میں یہ شخص شہر میں چلتا چلتا اچانک جنگل میں کیسے جا نکلتا ہے. میں حیران ہوتا ہوں اور رشک کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے مسلسل شہر میں چلتے رہنا اور ہجوم کے درمیان مستقل سانس لینا پسند نہیں. اس عمل میں لگتا ہے کہ میں انسانی وصف سے محروم ہوتا جا رہا ہوں. آخر کیوں ایسا موڑ نہیں آتا کہ شہر سے گزر کر میں اپنے تئیں جنگل میں پاؤں؟ جنگل میں آدمی جس خوف سے آشنا ہوتا ہے وہ شہر کے خوف سے مختلف ہوتا ہے. وہ نامعلوم کا خوف ہوتا ہے. نامعلوم کا خوف آدمی کی ذات میں گہرائی اور گہرائی پیدا کرتا ہے. مگر اب نامعلوم کا خوف غائب ہے. اب ہم معلوم کے خوف میں مبتلا ہیں. جنگ کا خوف، خانہ جنگی کا خوف، لسانی فسادات کا خوف، رکشہ کے حادثے میں کام آ جانے کا خوف، کسی غنڈے کے ہتھے چڑھ جانے کا خوف. خوف کی یہ صورتیں ذلت آمیز صورتیں ہیں اور موت کے یہ طریقے کتنے بے وقار ہیں. مہاتما بدھ نے کہا تھا کہ لوگ بچوں کی مانند ہیں اور کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں. انہوں نے کہانیاں سنائیں اور حضرت عیسیٰ نے تمثیلیں بیان کیں. انہوں نے ایک تمثیل یہ بیان کی کہ انجیر کے درخت کو اور سب درختوں کو دیکھو، جب ان میں کونپلیں پھوٹتی ہیں تو تم جان لیتے ہو کہ گرمی کے دن آس پاس ہیں. مگر ہم جاڑے اور گرمی کی رت کی خبر کیسے پائیں اور کیسے کتھا تمثیل اور حکایات بیان کریں کہ دنیا درختوں سے خالی ہو رہی ہے. اور میں نہیں جانتا کہ نیم کا وہ پیڑ جو بچپن کے دنوں میں مجھے گرمی اور برسات کی خبر دیا کرتا تھا اب کس حال میں ہے، قائم ہے یا شہید ہو گیا. اور سنو کہ کبیر جی نے کیا کہا، بڑھئی اوت دیکھ کے ترور ڈولن لاگ.
مگر اب تو درختوں کی پوری تہذیب ہی ڈول گئی۔ صنعتی تہذیب کے بچے اپنے آپ کو بچہ نہیں مانتے اور کہانیاں سننا پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے بیتال کو چپ کر دیا اور خود اونچی آواز سے بول رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ نعرے ہی آج کے افسانے ہیں۔ پھر میں افسانہ لکھنے پہ کیوں مصر ہوں؟ شاید اس لیے کہ ایک نیم کا پیڑ میرے باہر تھا، ایک نیم کا پیڑ میرے اندر ہے۔ باہر کے پیڑ پر جو گزری سو گزری، مگر اندر کا پیڑ تو نہ مر جائے۔ میرا کمٹمنٹ اپنے نیم کے پیڑ کے ساتھ ہے جس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے، نیم کے پیڑ سے اور افسانے سے، امید بہار کے بغیر کہ اب لوگ بچوں کی مانند نہیں رہے اور کہانیاں سننا پسند نہیں کرتے۔ 1972